تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت میں ہم تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے روزانہ جو اسباق سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حرز جاں بنا رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ میں شروع میں ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج بڑی توجہ سے باتیں سننی ہے۔ روزانہ آپ محبت سے سنتے ہیں، توجہ سے، لیکن آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس کو حقیقی طور پر اس کی روح کو سمجھنے کے لیے توجہ اور دھیان ضروری ہے۔ ناظرین، ہم جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، بڑے چوزی ہیں، خیال رکھتے ہیں کوئی ایسی چیز نہ کھا پی لی جائے جس کے نتیجے میں حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف کوئی کام ہم سے ہو جائے۔ کیا خیال ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہم سوچتے ہیں، وہ ہمارے باطن میں کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اخلاق کے نتیجے میں، باطن کے نتیجے میں جو اجتماعیت وجود آ رہی ہوتی ہے، جو معاشرت وجود آ رہی ہوتی ہے، وہ کیسے متاثر ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تشریف لائے، آپ نے ان کے چہرے مہرے تبدیل نہیں کیے تھے، ان میں بڑی بنیادی تبدیلی پیدا کی اور اخلاق تبدیل کر دیے، اور ان کی جو سوچ اور فکر کا انداز تھا اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ بہت کچھ جیسے کھانے پینے میں حلت و حرمت ہے، دیکھنے، سننے اور سوچنے میں بھی حلت و حرمت کے آداب ہمیں عطا فرمائے۔ ایک بڑا مسئلہ دور حاضر کے مسائل میں سے فحاشی ہے، عریانی ہے۔ یہ فحش کیا ہے؟ عریاں کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟ سد باب کیا ہے؟ اپنی حیا کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ آج ان اہم سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے حسب معمول پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور روزانہ ہم ان سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں۔ آپ ڈین ہیں اسلامک اسٹڈیز اور آپ ممبر ہیں قرآن بورڈ کے پنجاب یونیورسٹی میں۔ آپ کی خدمات اور پھر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی جو دین کی ترویج و تنفیذ کے حوالے سے خدمات ہیں وہ ہمارے لیے قابل رشک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اپنی گوناگوں مصروفیات میں اس وقت نکال کے۔ ساتھ تشریف فرمایا ہمارے محبی، ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ آپ پنجاب یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامیہ میں، انسٹیٹیوٹ بلکہ اب ہم کہتے ہیں، ادارہ علوم اسلامیہ میں آپ استاذ ہیں، اور آپ کے شاگرد پورے ملک میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، روب علم طاری کیے بغیر سمجھانے کا فن سعیدی صاحب جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کریں کہ فحش کیا ہے، فحاشی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فحش یا فحشاء جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جی تو لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، جی ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں حیا ہے۔ جی ٹھیک، حیا کا مطلب ہوتا ہے حدود کے اندر رہنا، جی ٹھیک، اور لغوی اعتبار سے عرض جی کر جی رہا ہوں۔ جی جی، اور فحش کا یا فحشاء کا معنی ہوتا حد ہے سے نکل جانا۔ حد سے آگے نکل جانا۔ لہذا جب انسان حد سے آگے نکلتا ہے، جی ہر اس حد سے جب آگے نکلتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، تو وہ کام فحش کا یا فحشاء کا کام ہے۔ واہ، لیکن اس میں جو خاص طور پر ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہو گئی فحاشی اور یعنی، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا،
تو اس کا مطلب وہ حدود ہیں جو اخلاقی اعتبار سے، جی گفتار یا لباس کے اعتبار سے بطور خاص، جی ٹھیک، جب انسان ان حدود کی پابندی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، یا پھر معاشروں کے اندر ایک عام انسانی جو عالمگیر قسم کے نارمز ہیں اور عالمگیر قسم کی اقدار ہیں، جی جب انسان ان کو فالو نہیں کرتا، یا کسی بھی معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو فالو نہیں کرتا، تو اس کیفیت کو فحاشی اور عریانی کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، اور جب ہم اس کے ساتھ فحاشی کے ساتھ عریانی لگا دیتے ہیں تو پھر یہ اصطلاح اور زیادہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے کہ عریانی کا مطلب ہوتا ہے برہنہ پن، جی ٹھیک، کہ جو بے لباسی ہے وہ عریانی ہے۔ تو فحاشی اصل میں ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے قلب و ذہن میں یہ تخلیق پاتا ہے، جی ٹھیک، پھر اس کے نشو و نما ہوتی ہے، پھر جب انسان کے اعضاء سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور عمل میں جب یہ آتا ہے تو اس کا ایک مظہر جو ہے وہ عریانی ہے، جی اور ایک مظہر اس کا ایک مظہر جو ہے وہ عریانی ہے کہ انسان جو ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پورا جو سسٹم ہے خیال سے لے کر عمل تک کا، اس میں صرف انسان کا نفس ہی نہیں انوالو، اس میں ابلیس اور اس کے لشکر بھی انوالو ہیں، جی ٹھیک، شیطان بھی انوالو ہے۔ خارجی جو قوتیں ہیں، لہٰذا یہ جو داخلی طور پر انسان کی نفسیاتی کیفیات ہوں یا خارجی طور پر ابلیس اور اس کے لشکر ہوں، دونوں جس طرف انسان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اس کو مطلقاً اللہ کی حدود کی نافرمانی کی طرف کہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اور حدود سے باہر نکالنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی پابندی نہ کرنے پر اکسا رہے ہوں، جی جی چاہے وہ نفس ہو چاہے وہ شیطان ہو، جی ٹھیک، جب وہ اس پر اکسا رہے ہوں تو آپ کوئی ایک کام بھی ایسا کریں جو شیطان کی مرضی سے کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نہ کریں، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جی ٹھیک، اس کا پہلا جو اثر ہے، پہلا نتیجہ وہ فحاشی اور عریانی کی صورت میں نکلتا ہے، اللہ، وہ بے لباسی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو وہ ہے جو ابتدائے آفرینش جب ہمارے اماں اور بابا کو بہکایا جی جی، اس بدبخت نے، ابلیس نے، مردود نے، فاض اللہ الشیطان، تو جب ان دونوں کو بہکایا اور پھسلایا تو اس کا انہوں نے تو شجر ممنوعہ ہی کھایا تھا، اس کی جو بھی ڈیفینیشن ہو، جی جی، تو اس شجر ممنوعہ کو جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی سب جو مرضی کھاتے پیتے پھرو، تو جب یہ اس کے قریب گئے تو اس کا اللہ کے حکم کی نافرمانی کا جو سب سے پہلا نتیجہ نکلا ہے جی ہاں، کہ ان کا جنتی جنت کے لباس جو لباس سے ہے محروم وہ لباس اتر گیا اور لباس سے محروم ہو گئے، ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، اور وہ اپنے اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ جنت کے درختوں کے پتے اتار کے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب انسان کی فطرت میں حیا بھی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں شروع میں جو آپ کو عرض کیا ہے کہ فحاشی ان حدود سے باہر نکلنے کا نام ہے اور حیا ان حدود کے اندر رہنے کا نام ہے۔ کون سی حدود؟ جو اللہ نے لگائی ہیں، جو اللہ کے دین نے لگائی ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ وہ فطرت ہے، جی ٹھیک، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، لہٰذا انسان کی فطرت میں حیا ہے، حیا ہے، اور انسان جو بے حیائی کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ تو کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ جو باریک سا ایک جو ایک باریک سا پردہ ہے جو بے حیائی یا فحاشی اور حیا کے درمیان ہے، وہ باریک سی حد جب انسان کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ میدان کھلا ہوتا ہے، وگرنہ اندر رہے فسنا ما شئت، وہ جو فسنا ما شئت اذا لم تستحی فسنا ما شئت، جب حیا ختم ہوگی، یہ ایک جذبہ ہے جس نے روکا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو اگر اس کی وسعت کو دیکھیں جی جی، تو ڈاکٹر صاحب شاگرد جو بعض اوقات علم کے اعتبار سے اپنے استاد سے زیادہ ہوتا ہے، عمر میں بھی بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ استاد کے سامنے نگاہیں نیچی کرتا ہے، اس کو کون سی چیز روک رہی ہوتی ہے؟ حیا روک رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے والدین سے زیادہ قوت والا ہو کے، زیادہ علم والا ہو کے نگاہیں جھکائے ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ حیا کی وجہ سے ہے۔ آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کی گاڑی کے اندر بھی قوت موجود ہے، آپ کے پاؤں میں بھی طاقت ہے، آپ ایکسیلیٹر دے سکتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں، ریڈ لائٹ کو آپ کیوں فالو کریں گے؟ اگر حیا ہے تو آپ قانون کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا یہ پوری زندگی حیا کے ساتھ یہ خوبصورت بنتی ہے، اور بے حیائی کے ساتھ وہ ہر چیز انسان ان حدود سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذا لم تستحی، جو حیا باقی نہیں رہی، فسنا ما شئت، تو کسی بھی جگہ آپ قانون کی پابندی نہیں کر سکتے، اور کسی بھی جگہ کسی بھی معاشرتی
قدر کی اور معاشرتی اقدار میں سے کسی بھی چیز کی آپ پابندی نہیں کر سکتے، تو فحاشی اور اوریانی صرف بے لباسی یا زبان کی گندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مفہوم کے اندر پوری وسعت رکھتا ہے، لیکن اس کا جو مظہر ہے، سب سے پہلا مظہر وہ فحش، وہ فحاشی اور اوریانی کا وہ مفہوم ہے جو عام فہم ہے، جو ہم ہمارے یہاں سمجھتے مستعمل ہیں۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں کس نوعیت کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اجتماعی طور پر انفرادی لحاظ سے جب یہ چیزیں پریویل کرتی ہیں، اللہ کی حدود سے نکل گئے؟ اسپیسیفک ہم اس پر بات کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمہ جہت ہے، زندگی کے ہر پہلو میں حیا بھی ہے اور فحاشی بھی ہے، اللہ کی حدود سے نکلنا۔ تو اسپیسیفک اس موضوع کے حوالے سے جب ہم نکلتے ہیں، مغرب ہمارے سامنے موجود ہے، اہل مغرب، بے لباسی کی بات، یہ کم لباسی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، فرمایا کہ انہیں کہیں کہ لباس پہنے پراپر، جو بات کی گئی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ بگاڑ کس طرح کا پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تمہید باندھی اور موضوع کو جی ماشاءاللہ بنیاد دے دی۔ دیکھیں، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، جی ٹھیک، جس طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جی بے شک، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں دو کیاریاں ہوں، ایک پھولوں کی اور ایک کانٹوں کی، جی ٹھیک، کانٹوں والی کیاری کو وہ پانی دیتا رہے اور پھولوں والی کیاری نظر انداز کر دے، تو ایک وقت آئے گا اللہ، کہ پھول مرجھا جائیں گے اور وہ پودے جل جائیں گے اور جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک، تو بالکل اسی طرح شاید ہم اس وقت اس کیفیت میں ہیں، جی ٹھیک، روح کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے، جسم جو ہے وہ طاقتور ہو گیا، نفس طاقتور ہو گیا، اور مرزا غالب کی زبان میں ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچی ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ ایک انسانی نیچر بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، روح غالب آ جائے تو نفس مغلوب ہو جائے گا، نفس غالب آ جائے تو روح مغلوب ہو جائے گی۔ جی ٹھیک، نفس زمین کی طرف کھینچتا ہے اور روح عالم بالا کی طرف کھینچتی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جی ٹھیک، اب یہ بنیاد تو سمجھ ہمیں آ گئی، اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جب بندہ ان کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک نظام دیا ہے جی، انسان کو۔ صبح اٹھیں، آپ دعا پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، پورا ایک حفاظتی مینول جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چونکہ ہمارے دشمن سخت ہیں، نفس بھی اور شیطان بھی، شیطان بھی، تو پھر نفسانی طاقتیں بھی اور شیطانی طاقتیں بھی وہ زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ متاثر ہوتا ہے بندہ۔ طبائع مائل بھی ذرا طبائع بڑی آسانی سے زین للناس حب الشہوات، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جی، اگر اندھا کہے میں نے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا، وہ کیا دیکھے، ٹھیک ہے، اور بہرا کہے میں نے غلط بات نہیں سنی، گنگا کہے میں نے غلط بات نہیں کہی، تو اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ خوبی نہیں ہے، بے شک، تو کمال تو یہ ہے کہ ہزاروں جلوے دعوت نظارہ دے رہے ہوں، لیکن نظر اٹھے تو محبوب حقیقی کی تمنا کے مطابق اٹھے۔ سبحان اللہ، ہزاروں نغمے رس گھول رہے ہوں لیکن یہ متوجہ ہوں سماعتیں تو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں۔ سبحان اللہ، قدم اٹھ سکتے ہوں، ہاتھ اٹھ سکتا ہو، لیکن یہ اس جو ڈاکٹر صاحب نے ایک دائرہ بیان کیا، اس دائرے کے اندر اگر رہ کر اٹھیں تو سبحان اللہ اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ جی سعادت ہے۔ وہ جو ہم نے سنا پڑھا، آپ بھی میرے ساتھ حض اٹھائیے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے۔ جس نے کبھی ترازو ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں ہے وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت کے ہوتے ہوئے، بات اشرف المخلوقات کی آپ فرما رہے ہیں، صلاحیت ہوتے ہوئے، برائی تک رسائی ہوتے ہوئے اس سے بچ جانا اور ملائے اعلیٰ کے صف میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرنا، اصل کمال یہ ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں شروع ہوئیں حیا کے حوالے سے، اور بے حیائی سے بچنا کیسے ہے، فحاشی اور عریانی سے کیسے بچنا ہے، بڑے اہم سوالات ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ عزیز، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت،
بندہ ہے مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس نشست میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں فحاشی اور ریانی کے حوالے سے، یہ کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے اور حیا کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، والدین سب سے پہلے، پھر اساتذہ، پھر معاشرہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو بنیاد تو والدین، جی جو والدہ کی گود ہے وہ تربیت کی بنیاد ہے، جی ٹھیک، اور پورا براٹ اپ جو انسان کا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں۔ اللہ، جو ادارے جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی، اور آپ کا گھر بھی، آپ کا گھر کا ماحول بھی۔ جی ٹھیک، لیکن میرے خیال میں اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو ہم نے اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا۔ جی ٹھیک، ہم نے اس کو مطلب پہلے تو ہوتا تھا پہلی کلاس میں داخلے کے لیے 5-6 سال کی عمر جی ہوتی تھی، اب تو 2.5-3 سال کی عمر میں پلے گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے، جی ایسی، اور اس سے پہلے بھی ڈے کیئر سینٹر وغیرہ موجود ہیں۔ جی ایسی، تو گویا وہ جو ذمہ داری والدین کی تھی، اب والدین وہ ذمہ داری الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر وہ شاید ادا نہیں کر رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آیا رکھ لی جائے، وہ یہ کام کر لے، یا پھر ہم کسی ڈے کیئر سینٹر پہ بچہ بھیج دیں، یا پھر اس کے بعد جو ہے کسی اسکول میں اس کو پلے گروپ میں جمع کرا دیں اور پھر وہ بچہ وہیں پہ تربیت حاصل کرے۔ جی ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے پھر جس طرح کا ان اداروں کا ماحول ہوگا اور جس طرح کا وہ ان کا براٹ اپ وہاں پہ ہوگا، اسی طرح کے انسان بنیں گے۔ جی تو وہ جو حیا کی حدود ہیں جی جی وہ شروع سے ہی اگر ان کے ہر عمل میں اس کو نہ ڈالا جائے، جی جی دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک انصاری آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، یہ بڑا شرمیلا ہے، تو اس کی شرم کرنے پر ڈانٹ رہا تھا، اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دع، چھوڑو اس کو، ان الحیا من الایمان۔ من الایمان، بے شک، بھئی اگر کوئی شخص لوگوں سے شرم کر رہا ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جی ٹھیک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھی ہوئی کسی جو دوشیزہ ہے جی ہاں، اس سے زیادہ باحیا تھی۔ جی اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو حیا کی وہ تو مثال دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تربیت کا نظام دیا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہی حیا کو ہے۔ جب ہم آیت تقویٰ کو دیکھتے ہیں یا آیت احسان جس کو کہا جاتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا، 3 چیزوں کا حکم دیا۔ جی بے شک، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، لیکن جن چیزوں سے منع کیا وینہا عن الفحشاء، اس میں سب سے پہلی بات فحشاء ہے، فحش، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جہاں اگر کوئی شخص فحشاء سے نہیں بچتا تو اس کا مطلب ہے حد کراس کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کو۔ جی ٹھیک، لہٰذا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اور زبان کی اعتبار سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایمان کے منافی ہوں گی، بلکہ اس کا لباس بھی ایمان کے منافی ہوگا، دوسروں کے ساتھ رویہ بھی ایمان کے منافی ہوگا، اور یوں چیزیں آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ وما کان الفحش فی شیء الا شانہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز میں حیا ہو اور وہ اس کو خوبصورت نہ بنائے، واہ، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز میں بے حیائی ہو اور اس کو بدصورت نہ بنائے۔ لہٰذا وہ زبان اگر گفتار کے اندر بے حیائی آ جائے تو اس کو بدصورت بنا دے گی، آپ کے کردار میں بے حیائی آ گئی تو اس کو بدصورت بنا دے گی، اور یہ اس قدر ہمہ جہت قسم کے اثرات رکھتی ہے۔ کسی ایک تربیت کی بات نہیں ہے، یعنی صرف گھر کے ماحول کی تربیت یا ادارے کی یا کسی فرد کی۔ اب دیکھیں سورہ نور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر الزام لگا، اس بہتان کی جو برات نازل کی اللہ کریم نے سورہ نور کے اندر، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے۔ اب بات کیا تھی؟ ایک جھوٹی بات، ایک جھوٹی بات جو جھوٹ تھی، کنفرم ہو گئی کہ جھوٹ ہے، کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اس بات کو صرف ایک جھوٹی بات کو ادھر سے سن کے آگے پہنچانا تھا،
ناٹ مور دین دیٹ، اس سے بڑا کوئی جرم کسی نے نہیں کیا ٹھیک۔ کہ ایک شخص نے بنائی، منافقین نے ایک بات بنائی، اس کو سن کے آگے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ اس میں ان آیات میں جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ بے حیائی پھیلاتے ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ یہ وہ لوگ جو محبت جو پسند کرتے ہیں کہ فحش معاشرے میں فحش پھیلے۔ جی 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 اندازہ کیجئے ایک جھوٹی بات کے بارے میں، ایک جھوٹی اطلاع کے بارے میں صرف اس کو آگے کنوے کرنا اتنا بڑا گناہ قرار پایا کہ قرآن کہتا ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ اصل میں پورے نظام کو بگاڑ دینے کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ینہا عن الفحشاء، منکر اور بغی بعد میں ہے، فحشاء پہلے ہے۔ گویا اگر آپ اس کو حیا اور فحشاء کے اس پورے نظام کو اگر آپ ہر چیز پہ اس کو منطبق کرتے جائیں گے تو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اصل میں پورے دین کی ہی بنیاد حیا اور بے حیائی کا فرق نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی اور پوری زندگی اور پورا نظام زندگی کا تعلق اس کے ساتھ۔ جی ٹھیک۔ ایک حدیث میں یہاں پہ ایک اور عرض کرتا ہوں، مفہوم اور واضح ہو جائے گا۔ جی جی فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ اے میرے صحابہ اللہ سے اس طرح سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق حق ہے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ سبحان اللہ نستحی من اللہ، اللہ پاک ہے، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو کیسے اللہ سے ادا ہو سکتا ہے حیا کرنے کا؟ تو گویا ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے مراد وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو معروف مفہوم ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے، کہ گویا بے لباسی ہونا۔ تو بے لباس انسان باتھ روم میں ہوتا ہے، رفع حاجت کے وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے انسان کو، تو اللہ سے کیسے ہم حیا کریں؟ تو ان کا صحابہ کرام کا سوال کا مقصد یہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے اس طرح حیا کرے جس طرح اللہ سے حق ہے حیا کرنے کا، تو اس کو یہ چاہیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، کہ جو اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے نا اس کو اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی خواہشات کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب تک وہ اپنی خواہشات کو بھی اپنی سوچوں کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ حیا کا، اللہ سے حیا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو یہ کر لے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، سوچوں اور خواہشوں اور آرزوؤں اور تمناؤں کو بھی ان حدود میں رکھو، تو پھر بھی آپ فحاشی اور عریانی سے بچ سکتے ہیں۔ وگرنہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے لباسی کی طرف چلے گئے ہیں، لوگوں کا لباس مختصر ہو گیا ہے، یا کہ اس کے اثرات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی گفتگو یا لوگوں کی زبان وہ درست نہیں رہی، اقدار ختم ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک نقصان ہے۔ اصل جو نقصان ہے وہ یہ کہ آپ کا گویا ایمان ہی بگڑ گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے الحیاء والایمان قرینا جمیعا، اللہ اکبر، یہ جو ہے اکٹھے ملائے گئے، یہ ساتھی ہیں دونوں، ایک چیز جائے گی تو جب ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا۔ حیا گئی تو ایمان بھی گیا، ایمان گیا تو حیا بھی گیا۔ وہ ترتیب جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، نہیں رکے منکرات میں داخل ہو گئے، نہیں رکے تو پھر سامنے ہی کھڑے ہو گئے، بغاوت کر دی پوری کے پوری۔ یہ ترتیب ہمارے ہاں میڈیا، یہ بڑا نازک سا سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اب سوشل میڈیا، یعنی ہمہ جہت، اور ہر وقت جو ہے وہ اب رسائی ہے، پوری دنیا ہاتھ میں ہم لیے پھرتے ہیں۔ تو اس کا جو کردار ہے اس وقت، اس کے اندر کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس میں نا جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، آغاز تو وہیں سے ہو گیا نا، فحشا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الفواحش بے شک ما ظہر منہا وما بطن، کہ چھپے ہوئے فواحش ہیں اللہ یا ظاہر ہیں، ظاہر میں، یعنی فحش صرف وہ نہیں ہے جو ظاہر ہے بلکہ جو آپ کے دل و دماغ کے اندر موجود ہے وہ بھی فحش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی منع کیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ فکر اور خیال جن پر قابو پانا بہت مشکل۔ اچھا، اسی لیے یہ جو تقویٰ کی اصطلاح ہے، تقویٰ کیا ہے؟ جب انسان کا حسن اجتناب اور حسن انتخاب دونوں پیک کو پہنچ جائیں تو یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ پورے کا پورا نظام اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بچنا بھی اور اختیار بھی کرنا ہے اور بچنا بھی ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار سے پوچھا تھا
کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی آپ جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ خاردار جھاڑیوں والے خاردار راستے سے۔ جھاڑیاں، ظاہر ہے جی، جی۔ جھاڑیاں ہوتی خاردار جی، ہیں۔ جی۔ تو گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی گزرا ہوں، دامن بھی سمیٹ لیتا ہوں، وجود بھی سمیٹ لیتا ہوں۔ جب انہوں نے کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا یہی تقوی ہے اللہ کہ اکبر۔ دنیا میں گناہوں کی خاردار جھاڑیوں سے اس طرح اپنا وجود بھی سلامت لے جائے اور لباس بھی، یعنی لباس بھی جو ہے وہ فحش کا شکار نہ ہو اور جسم بھی، دونوں سلامت چلے جائیں، تو یہ تقوی ہے۔ اور اصل یہ اس وقت آزمائش ہے کہ گزرنا بھی ہے، گزرنا بھی ہے، گزرنا بھی لازم ہے۔ گزرنا بھی ہے نا۔ دیکھیں جی۔ جب آدمی، جو اللہ نے ایک دائرہ کار ہمیں دیا ہے، اسلوب حیات، جس طرح ہم موبائل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ایک مینول بکس اس کے ساتھ ہوتی ہے جی۔ کہ کیسے استعمال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہے۔ انبیاء اور رسول اسی لیے علیہ السلام بھیجے ہیں، جی جی ہمارے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں، جی ٹھیک۔ جو چلتے ہیں نا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو پھر چیلنج کرتے ہوئے گزرتے ہیں اللہ کہ ہزار دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں، واہ جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے، واہ پھر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ملتی ملتی ہیں ہیں، جی۔ اور بعد کے ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں بھی ملتی ایسے ہیں۔ ہی۔ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں جی جی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک۔ اگر ہماری ترجیح ہماری نسل ہے، جی ہماری نوجوان نسل ہے، یا آگے جو ہماری قیادت کریں گے، اگر وہ ہمیں صحت مند چاہیے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ پالیسی بنائیں جس سے اپنی نسل کے قلب و ذہن کو ان مسموم چیزوں سے، زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ بڑا خوبصورت لفظ درمیان میں آپ نے بولا کہ اگر ہمیں نئی نسل کو صحت مند، ہاں جی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ واہ اس وقت ہمارا پرابلم کیا ہے؟ جی جی ہم نے اپنی نسل کو پوری دنیا کے حوالے کر دیا ہے، رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، سوشل میڈیا کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، الیکٹرانک میڈیا، اور ہم خود بھی اسی بہاؤ میں چلے گئے۔ وہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، گھروں میں یہ والد صاحب اپنا لے کر بیٹھے ہیں، والدہ اپنے مصروف ہے موبائل پہ، ہر بچہ اچھا، اپنے پھر ہر موبائل بندے نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری خلوت بھی محفوظ نہیں رہی اور جلوت بھی۔ اللہ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں نہیں ہے، ہے۔ پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک بے نہیں باک ہے۔ نہیں ہے۔ ہر چیز میں پھر منافقت آ گئی، جی ٹھیک۔ رشتوں میں بھی منافقت آ گئی۔ جب اتنے قریبی رشتوں میں بھی منافقت آ جائے جی تو پھر سوسائٹی صحت مند کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا کے دوسرے کنارے کا فرد قریب ہے قریب ہے، اور گھر والے دور ہو گئے ہیں۔ اور اس سے وہ کسی نے کہا تھا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، واہ وہ میرے پاس رہا اور مجھے کبھی نہ ملا۔ واہ فیس بک پر والدہ کے احترام کا جو پوسٹ چھوڑ رہا ہے یہ ٹویٹر کے اوپر، وہ اپنی والدہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اپنے والد کی دل آزاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جی ٹھیک۔ اور پھر اس کے اثرات اور ہوئے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن بہرحال ہے کہ جن کے اپنے رشتے قائم نہیں رہ سکتے، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کے رشتے جوڑنے کے درس دیے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ تو جب بد عملی اور بے عملی بد عملی تک پہنچ جائے جی ٹھیک۔ اور پھر اس کے اوپر کوئی چیک بھی نہ رکھا جائے، اور آپ اس کا دیکھتے ہیں اظہار رمضان المبارک کا جب موقع آتا ہے تو جو افطار ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب تو بہت اس میں ذرا بہتری ہو گئی، ابھی بہتری آئی ہے، کورٹس نے بھی پابندیاں لگائیں، ورنہ وہ تو نیلام گھر کھلے ہوئے تھے، نیلام گھر تھے اور افطار کے عجیب و وقت غریب میں، کیفیت تھی۔ جی تو ٹھیک۔ اس لیے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ ہمارے حکومت وقت کو، ریاست کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس پالیسی کے مطابق اگر ہم چلیں گے، دائرہ مقرر کریں گے، حیا کے اندر رہیں گے، تو ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا معاشرہ بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور پھر ہم اپنی قسمت کے اوپر، اپنی نسل کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ روتے رہیں گے، کر کچھ نہیں سکیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہماری ترجیح حفاظت ایمان ہو جائے تو پھر بچے، گھر، معاشرہ ہمہ جہت حفاظت، اور حفاظت بھی اس کی میسر آتی ہے جو قادر مطلق ہے۔ بریک ایک لیتے ہیں ناظرین، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم آخری حصے میں کچھ بڑے اہم سوالات جو آپ کی طرف سے بھی ہم نے شامل کیے ہیں، ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ عزیز۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت،
بندہ ہے مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک۔ افطار کی ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی، اور جہاں پاکستان بھر میں، مشرق وسطیٰ میں، اس طرح سے اب یو کے اور یورپ میں بھی یہ نشریات ہماری دیکھی جا رہی ہیں، ہم ان دوستوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جہاں جہاں ہمارے ڈاکٹر محمد حماد لکھی صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں۔ پیغام کا پیغام بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں کہ جی لباس پورا ہونا چاہیے، کم لباسی، اس طرح کی چیزیں۔ اصل میں تو معاملہ حجاب اور بے حجابی کا ہے، تو ذرا اس پر فرمائیے، توجہ دلوائیے ہمارے ناظرین کی کہ حجاب کیا ہے اور حجاب اور حیا کا تعلق باہم کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ انٹرو میں غالباً کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم نے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے، مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور پھر قرآن کا یہ حکم بھی آپ سامنے رکھ لیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی بات، دیکھیے کہ منع بے حیائی سے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہ جاؤ، قرب بھی، وہ چیزیں جو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ہم اس کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں اس آج کے معاشرے کی پرابلم سمجھ میں آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری جو ہے نا، زنا، جی وہ اصل میں وہ بدکاری نہیں ہے جس کو آپ لوگ بدکاری سمجھتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ پھر یہ تقرب الزنا والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز زنا کرتی ہے وہ تو آنکھیں، اللہ، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ واللسان یزنی، اللہ، زبان جو ہے وہ بدکاری کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی جی جی، اور مین سٹریم میڈیا کی بات ہو رہی تھی، کس کی کیا ترجیحات ہیں؟ اللہ، دیکھیں، مین سٹریم میڈیا کی ترجیحات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، 2-3 سال قبل کی بات ہے۔ ایک ٹی وی چینل نے مجھے انگیج کیا کہ آپ سحر یا افطار ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کمٹ کر لیا، میں آ جاؤں گا۔ تو جب بالکل رمضان کے قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنا فارمیٹ بتایا کہ اس میں جناب ہم نے ایک ساتھ لڑکی بٹھانی ہے، وہ ایک لڑکی بٹھانی ہے اور ایسے کرنا ہے۔ میں نے کہا بھی نہیں، یہ میرے لیے مناسب بات نہیں ہے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں اور جس کے ساتھ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں وہ دلہن کی طرح بنی بنائی سجی سوری ایک لڑکی ہو، میں اس کے ساتھ بات کروں، مجھے ویسے ہی یہ بے حیائی لگتی ہے اور یہ اس کے اندر دین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، میں ایسے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جی ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جو بتانے کی بات ہے اس کی خیر طویل بحث ہوئی، کئی دن تک چلی۔ اس میں وہ جو ڈائریکٹر پروگرامز تھا، مجھے اس کی بے بسی پہ بہت یعنی رونا آیا، ترس آیا۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو مجھے آپ نکال دیں، کسی اور کو۔ وہ کہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہتا ہے جی یہ مجھے پھر اس نے سمجھایا۔ ظاہر ہے میں ایک بالکل نان ٹیکنیکل اور بے وقوف قسم کا آدمی تھا ان کے حساب سے، اس نے مجھے پھر میری زبان میں سمجھایا۔ اس کا ڈاکٹر صاحب ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کو ہم نے بیچ دیا ہے، اللہ، اس ڈبے میں برفی بھی ہے، اس ڈبے میں لڈو بھی ہے، اس میں سموسا بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو ہم نے پروگرام بیچ دیا ہوا ہے، اس میں لڑکی بھی ہے، اس میں آپ بھی ہیں، نہ ہم آپ کو نکال سکتے ہیں نہ اس میں، تو اصل ترجیح تو پیسہ ہے بھائی۔ جی ٹھیک۔ تو لہٰذا مین سٹریم میڈیا نے تو وہ بیچنا ہے جو ان کا بکتا ہے، لہٰذا جو بکتا ہے وہ وہی ہے کہ لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہ دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ قرآن کہتا ہے کہ جو خبیث ہے اس کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے، وہ آپ کو جو زیادہ لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ بے حیائی دیکھنا چاہیں گے، زیادہ لوگ تو ہمیشہ وہی کچھ دیکھنا چاہیں گے، لہٰذا مین سٹریم میڈیا کی تو مجبوری پیسہ ہے، لہٰذا انہوں نے تو وہی دکھانا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کہیں حساب نہیں ہے میڈیا مالکان سے اپنے ان سارے معاملات کا؟ یہ احساس نہیں رہتا کہ مجھے کہیں حساب بھی دینا ہے جا کے؟
اصل میں آخرت والا حساب کس کو یاد ہے؟ وہ اگر یاد آ جائے تو پھر یہ سارے پرابلمز ایک دم ختم ہو جائیں. پھر تو ایمان اگر اللہ تعالیٰ ایسا ایمان دے دے تو پھر تو سارے معاملات ایک دم ختم ہو جائیں. میں نے تو کئی دفعہ یہ سوال کیا بھی ہے بہت سارے میڈیا مالکان سے یا ان کے ایم ڈیز وغیرہ سے، تو کم از کم ان سے میں نے سوال کیا یہ جو فلاں چیز آپ دکھا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ظاہر ہے ان کی ترجیح یہ نہیں ہے نا. اگر یہ ترجیح ہو تو پھر سارا یہ اکثر ماحول بدل جائے. اچھا، دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ولا تقربوا الزنا، دیکھیں جب آپ ماحول دیکھیں گے، آپ چاہے ٹی وی پہ نیوز کاسٹر کو دیکھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ بے پرد بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ قریب تک نہیں ہے، اب تو دوپٹہ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ عرصہ تک تو دوپٹہ رہا تھا، اب تو دوپٹہ کوئی قریب بھی نہیں رکھتا، سر سے اتر کے کندھے پہ آیا، کندھے سے بھی اتر گیا راستے میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بے حیائی تو نیوز میں بھی ہے، میوزک نیوز میں بھی ہے، اور پھر اس میں جو اگر آپ نے نیوز دیکھنی ہے تو آپ اس خاتون کا ننگے سر اور بنی سوری خاتون کا چہرہ تو دیکھیں گے. آپ کی نگاہیں چاہے آپ کا من چاہے یا نہ چاہے اور آپ کی کیفیات اور ایموشنز اور فیلنگز اس میں شامل ہوں چاہے نہ ہوں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو العینان تزنیان کی جو بنیاد ہے وہ تو آپ نے اسی وقت بنا لی. لہٰذا آپ باہر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یہ یہاں سے تو آغاز ہر ایک کا ہو رہا ہے. لسان و یزنی، یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بڑی بڑی کمپنیاں، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں، یہ جو سلوگن دے رہی ہیں سب کہہ دو. What does it mean؟ کسی نے کوئی پالیسی بنائی، کسی نے اس بے حیائی کو روکنے کی بات کی، سب کہہ دو کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی پوری رات کا پیکج دے کے سلوگن دے رہے ہیں سب کہہ دو. رات کے پیکج بہت سستے ہیں، رات کے پیکج سستے ہیں اور سب کہہ دو ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہر چیز. لہٰذا اصل میں ہم نے پورے ماحول کو اس بے حیائی کے لیے کنڈیوسو بنایا ہے، سازگار بنایا ہے. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ زنا کرتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شرمگاہ ہے نا وہ تو اس ساری کی ہوئی بدکاری کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے. اصل بدکاری تو ساری پہلے ہو چکی ہے. اس لیے اس پورے معاشرے میں وہ جو ولا تقربوا الزنا والی بات ہے وہ اس حدیث سے اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ، کہ انہ فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بری، یہ بے حیائی کا معاملہ ہے، اور اس میں آپ قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ سماعتوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. لہٰذا جب ہر چیز کی حفاظت ہوگی تو پھر آپ اس بدکاری سے بچ سکیں گے. وگرنہ وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے بدبخت ابلیس، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ اچانک ایک دم کب کہتا ہے کہ بدکاری کرو؟ وہ تدریجاً کرتا ہے، وہ ایک ایک سٹیپ پہ لے کے جاتا ہے اور ہر سٹیپ کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے اس کو. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، آپ میڈیا مالکان سے پوچھیں جسٹیفیکیشن موجود ہے، آپ سوشل میڈیا کے یوزر جو ہم گھروں میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس بھی جسٹیفیکیشن موجود ہے. آپ ہر سٹیپ کی جسٹیفیکیشن رکھتے ہوئے اس بے حیائی کی طرف، اس آخر تک جو انسان کو انتہا درجے تک، تباہی تک لے جاتا ہے، ہم سب جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. ڈاکٹر صاحب نامانوس سی لگتی ہیں باتیں، بات سنتے ہیں تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عائشہ شاید وہ ذرا بات تھوڑی سی فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم باہر چلی جاؤ یا پیچھے دوسرے کمرے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ تو نابینی نہیں. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے کہ یہ تو دو طرفہ ہے نا، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. اچھا بات یہ ہے، اور یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کردار کی بات نہیں ہے، یہ امت کو سکھانے کے لیے. بس میں ایک آخری بات عرض کر کے آپ کے وقت کا بھی خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں اکثر یہ حدیث نقل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لوگوں تک کنوے ہو جائے، اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہی ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اعمال اتنے اچھے لے کے آئیں گے قیامت والے دن کہ وہ پہاڑوں کی طرح، یعنی بہت زیادہ، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح. اچھا یہ کہہ کے کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے. اللہ. اب یہ گرد و غبار بن کے اڑ گئے، صحابہ تو ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتائیں.
جی ہاں۔ تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے، اللہ، تمہارے جیسے اعمال کریں گے، تمہارے جیسے معمولات ان کے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے اللہ اکبر، تو انتہکوہا، جب وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، جب بھی کبھی ان کا تنہائیوں میں موقع ملے گا تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ تو اصل بے حیائی جو ہے اس سے بچنا ہے تو خلوتیں پاکیزہ کرنی پڑیں گی، تنہائیاں پاکیزہ کرنی پڑیں گی۔ تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، جب تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ تو میں تو اس حدیث کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جب صحابہ کو سنائی ہوگی، ایک آدمی تنہا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، تو تنہائی میں ایک آدمی اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس دور میں حرمتیں پامال ہی کیا کر سکتا ہے؟ اکیلا ہو ایک آدمی، جی ہاں جی ہاں، اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو دین تو وہ کیسے حرمتیں پامال کر دین سکتا ہے؟ قیامت تک کے تو لیے یہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے آج میں۔ صورت آج ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، اللہ، اور آج جو حرمتیں پامال کرنا چاہے وہ بیٹھا حرمتیں پامال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے بچائے۔ تو بات معاشرے کی بے حیائی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو حیا کی طرف لے کے جانا ہے تو تنہائیاں بھی پاک ہوں گی، تو تب جا کے محفل پاک ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اسے طباق میں رکھ کے پورے بازار سے گزر اور کوئی انگشت نمائی نہ کرے۔ تو انہی کے پیروکاروں میں سے اقبال بھی ہیں، اور آپ اقبالیات پر ماشاءاللہ بڑا۔ تو چلتے چلتے ہمارے جو ناظرین ہیں، اقبال نے مغرب کے اندر جو کچھ دیکھا سارا ہم بھی اس کی اتباع میں چلے ہوئے ہیں، اس کو کیسے سمجھایا اور اس سے کیسے بچنے کے لیے انہوں نے تعلیم دیا؟ اچھا، میں اس طرف جانے سے پہلے ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، جی یہ بے فرمائیے، حیائی، فحشی اور عریانی، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت ان اثرات کو بھگت رہے ہیں۔ جی جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام حاکم نے اسے بیان کیا، فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ کہ جب کسی بستی میں زنا اور ربا، سود جو ہے وہ عام ہو جائیں جی ہاں، تو پھر وہ قوم، وہ بستی اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے اس وقت، وہ آپ دیکھ لیں، پھر عذاب آیا ہوا ہے اور اس وقت اس سے گزر رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جب کوئی قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے تو اللہ ان کے اوپر ان کے دشمن مسلط کرتا ہے۔ اللہ، ولا فشت الفاحشۃ فی قوم الا اخذہم اللہ بالموت، اور جب بے حیائی یعنی زنا، یہاں زنا کے معنی میں بڑھ جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، تو پھر موت کثرت سے آتی ہے۔ اللہ، اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وما طفف قوم المیزان الا اخذہم اللہ بالسنین، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر اس کو قحط میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ، وما منع قوم الزکوٰۃ الا منعہم اللہ القطر من السماء، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو پھر بارش جو رحمت ہے وہ برسنا چھوڑ دیتی ہے۔ وما جار قوم فی حکم الا کان البعث بینہم، اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد القتل بھی ہے، کہ جب کوئی قوم فیصلہ کرنے میں ظلم کا شکار ہوتی ہے تو ان میں خانہ جنگی یا قتل و غارت گری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں۔ جہاں تک مغرب کا تعلق ہے، دیکھیں ہم اسلام کو ماننے والے ہیں نا، جی الحمدللہ، تو ہماری ترجیحات بھی اسلام کی طرف ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک، ابھی ہم جب پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب جو اشعار سنا رہے تھے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود خوشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ سینٹر میں پھینک آتے ہیں۔ جی ایسے جوان بیٹا ماں باپ کے گریبانوں تک پہنچا ہوا ہے، زدوں کو بو رہا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ یعنی ہمارا دین جو کہتا ہے کہ آواز اونچی نہ کرو، اف نہ کہو، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اف سے نیچے کوئی کلمہ ہی نہیں ہے جو بولا جاتا۔ اللہما قولا کریما، اور جو کریم، آپ دیکھیں کریم کیا ہے کہ گفتگو کے حسن کے جتنے پہلو اور جہتیں ہو سکتی ہیں جب اکٹھی کی جائیں تو وہ قول کریم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب اس لیول تک بات پہنچ جائے تو ظاہر ہے معاملات دیگرگوں ہو جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں پیغام کے طور پر، پیغام ٹی وی پر پیغام کے طور پر یہ عرض کروں گا
کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ادھر اگر ہم رشتہ مضبوط کریں گے تو پھر مغربی تہذیب کیا، دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں آ جائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، لیکن اگر ہماری بنیادیں کمزور ہو گئیں خدا نہ خواستہ تو پھر حبام منصورہ ہم ہوں گے، کوئی کدھر اڑا کے لے جائے گا، کدھر اڑا کے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ فمن رآ منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے، قوت سے، بزور طاقت اس کو روک دے۔ فإن لم یستطع، اب یہ استثناء اور آسانی نہیں طاقت رکھتے ہو، فبلسانہ، بات تو کی جائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فإن لم یستطع فبقلبہ، دل میں برا جانو برائی کو، لیکن فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، اضعاف سے زیادہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے آج کی نشست کے نتیجے میں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں برائی کو برا جانا جائے، اور اگر دل میں برائی کو برا نہ جانا جائے تو، اور اگر دل میں برائی کو اچھا جانا جائے تو، اور اگر برائی سے، فحش سے اپنی خلوتوں کی آرائش کی جائے، سجایا جائے تو، اور اگر زبان جو ہے وہ اس زنا پر مسلسل اپنے آپ کو تیار پائے تو، اور اگر زور بھی لگایا جا رہا ہو برائی کے پھیلنے کے لیے تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے۔ میں آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر سید احمد سعیدی صاحب۔ میں اور بات شاید اس وقت نہیں کر سکتا، ایک رقت طاری ہے، اپنی چیزیں بھی یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔